اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 میں نے تلاوت کی ہے اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس آیت کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لہٰذا مین تو اس کا ایک حصہ بنے گا، لیکن واو عطفہ نظر آ رہا ہے اور واو عطفہ کے بعد فعل ہے تو دو حصے کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوگا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اور دوسرا ہوگا وقنا عذاب النار۔ اور یہاں پر فا عطفہ کی وجہ سے ہم فاغفر لنا ذنوبنا بھی الگ سے جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو میں فاغفر لنا ذنوبنا کو الگ سے جملہ ٹریٹ کر رہا ہوں، تو گویا اس آیت میں اگرچہ وقف کی کوئی علامت نہیں ہے لیکن ہمارے تین حصے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ پہلا حصہ ہو جائے گا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، دوسرا ہو جائے گا فاغفر لنا ذنوبنا، اور تیسرا ہو جائے گا وقنا عذاب النار۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے ہے، یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ربا منصوب استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے، انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی ہے، اور آمنا یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون روٹ لیٹرز باب افعال آمنا یؤمنو ایمانن، اور یہاں پر جو نا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمع متکلم کی ضمیر مرفوع متصل ہے۔ تو بہت خوبصورت کمبینیشن آپ کے سامنے آ رہا ہے، تین نا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ربنا میں نا ہے، ایک اننا نا میں نا ہے، ایک آمنا میں نا ہے۔ تینوں ضمیریں جو ہیں یہ جمع متکلم کی ضمیریں ہیں، لیکن پہلی ضمیر جو ربا کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ مجرور متصل ضمیر ہے، انا کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے وہ منصوب متصل ضمیر ہے، اور آمنا کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے یہ مرفوع متصل ضمیر ہے۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو بارہا کہا ہوا ہے کہ آپ کو اگر عربی زبان میں اعراب اور ضمائر سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو عربی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرح۔ اس میں پہلا لفظ فا ہے جو کہ حرف عطف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اغفر فعل امر ہے، غین فا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، غفر یغفر غفرانن بخشنا کے معنی میں، معاف کرنا کے معنی میں۔ مفعول اس کا وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے، جس کو بخشا جاتا ہے، یعنی اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ڈھانپ دینا کہ یعنی جس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے بخش دیا جاتا ہے وہ لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ نا ضمیر مجرور متصل ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور ذنوبنا یہ ذنوب اور نا کا مجموعہ ہے جس میں ذنوب ضم کی جمع ہے، منصوب استعمال ہوئی ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، کاف یہ فعل امر ہے، واو کاف یا روٹ لیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں ایک حرف پر مشتمل پورا جملہ فعلیہ ہے عربی زبان میں۔ کسی زبان میں بھی ایک حرف پر آپ جملہ نہیں بول سکتے، لیکن یہ عربی کی بیوٹی ہے کہ کی جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، اور اس کی کنسٹرکشن خاص طور پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ واو کاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لفیف کا یہ مادہ ہے یعنی غیر صحیح فعل جس میں دو حروف علت آ رہے ہیں، لفیف مفروق ہے اس لیے کہ دونوں حروف علت کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ لفیف مفروق جو ہے یہ مثال اور ناقص کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس میں دونوں کے قواعد یعنی مثال کے بھی اور ناقص کے بھی قواعد اپلائی ہوتے ہیں۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، وقع یا یو کی یو، ماضی میں ہم جانتے ہیں مثال کا کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا لہٰذا وہ وقع یا ہی رہے گا، لیکن مضارع میں باب ضربہ سے جب استعمال ہوتا ہے مثال تو مضارع معروف سے واو جو ہے ڈراپ کر دیا جاتا ہے تو یہ بن جائے گا یکیو۔ اب جب ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے تو وقع یا بن جائے گا وقع اور یکیو بن جائے گا یکی۔ پھر جب ہم فعل امر کی طرف آئیں گے تو تکی جو ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں جب ہم مجزوم کریں گے یعنی اخف کریں گے اس صیغے کو تو ہم جانتے ہیں کہ ناقص کو جب اخف یا مجزوم کیا جاتا ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، تو حرف علت ڈراپ ہو گیا تو یہ بچ گیا تکی، اور پھر علامت مضارع ہٹائیں تا تو بچ جاتا ہے کی، اور اس کے معنی ہے تو بچا۔ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے کس کو بچا اور کس چیز سے بچا، اور دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ تو نا جو ہے یہاں پر ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور عذاب الناری جو ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں عذاب منصوب ہے اور النار جو ہے وہ مجرور ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، اب جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے
اس میں الذین اس میں موصول ہے، اکیلا کبھی نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول آتا ہے اور صلۃ الموصول ہے یقولون۔ یقولون فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر صلۃ الموصول بنے الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ اس کے بارے میں کئی احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ خبر بنا دیں، کیونکہ الذین مبنی ہے، اس کو ہم کچھ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، خبر بنا دیں گے تو یہ مرفوع قرار دیا جائے گا اور اس کا مبتدا محذوف جو ہے وہ ہم مان لیں گے، یعنی ہم الذین یقولون۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ الذین جو ہے یہ محلاً مجرور قرار دیا جائے اور پچھلی آیت میں جو الذین آ رہا ہے نا اس سے بدل بنا لیں یا اسی الذین کی صفت بنا لیں۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس کو ہم محلاً منصوب مانیں اور مفعول بھی بنائیں ایک امدحو فعل محذوف کے لیے، امدحو کہ میں مدح کرتا ہوں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں۔ تو تینوں طریقے سے یعنی تینوں اعرابی صورتوں میں ہم الذین کو لے سکتے ہیں۔ بہرحال ہم آسان سی ترکیب رکھیں گے اور آسان ترکیب یہ ہوگی کہ ہم مبتدا محذوف مان لیں اور الذین سے خبر جو ہے وہ بنا لیں۔ اچھا یقولون آ گیا تو اب یقولون کے لیے فاعل ہم نے دیکھ لیا ہے، اب مقول القول چاہیے تو وہ بن رہا ہے ربنا اننا آمنا۔ مقول القول شروع ہو رہا ہے منادا سے، لہٰذا منادا سے پہلے یا حرف ندا محذوف ہے اور یا قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، ربنا مضاف الیہ ہو کر منادا ہے، مفعول بھی کا کام دے رہا ہے، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن رہا ہے، جس کا جواب ندا جو ہے وہ انا نا سے شروع ہو رہا ہے۔ جواب ندا انا نا سے شروع ہو رہا ہے تو انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ نا ضمیر کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، ضمیر منصوب متصل، اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے انا کی، اور خبر کی جگہ پہ جملہ آیا ہوا ہے اور وہ ہے آمنا۔ آمنا جملہ فعلیہ فعل و فاعل کا مجموعہ ہے، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع، خبر بن گیا انا کی، اور انا پھر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مقصود بن ندا بنا ندا کے لیے، اور پھر ندا اپنے مقصود بن ندا سے مل کر محلاً منصوب مقول القول بنا یقولون فعل کے لیے، اور یقولون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر خبر بنا ہم مبتدا محذوف کے لیے۔ تو اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے جی۔ ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں، ہم الذین یہ وہ ہیں جو یقولون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم تو ایمان لے آئے۔ دوسرا حصہ فاغفر لنا ذنوبنا، فا عطفہ اغفر فعل و فاعل، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لنا جار مجرور متعلق ہو جائے گا اغفر فعل کے، اور ذنوبنا جو ہے مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن جائے گا اغفر فعل کے لیے، اور اغفر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا آمنا پر، یعنی آمنا والے جملے پر اس کا عطف ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اس کا پس تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو۔ اور آخری جملہ جو ہے وہ ہے وقنا عذاب النار، واو کو عطف قرار دے دیتے ہیں، کی فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اول ہے، اور عذاب الناری مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ثانی ہے، اور پھر کی فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے اغفر والے فعل پر، یعنی اس جملے پر، اور اس حصے کا ہم ترجمہ کریں گے اور تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے بالکل اسی طرح انالائز کیا ہے کہ ہم الذین یقولون لا محل لہ استنافیہ، یقولون لا محل لہ صلۃ الموصول، جملہ ندا و جواب ندا فی محل نصب مقول القول، ہم نے بھی ایسے کیا ہے، اننا آمنا لا محل لہ جواب ندا اور آمنا فی محل رفع خبر انا، اغفر لنا فی محل رفع معطوف علی جملہ آمنا، یا اس کے بارے میں وہ ایک رائے یہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ ایک شرط محذوف کا جواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ذرا لمبی اور پیچیدہ ترکیب ہو جائے گی، تو آسان یہ ہے کہ ہم اس کا عطف جو ہے آمنا والے جملے پر کرتے ہیں، اور آخری جملہ کنا والا معطوفہ ہے جملہ اغفر لنا والے جملے پر۔ تو جی الحمدللہ 100% ہماری ورکنگ میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے، اور ترجمہ اگر میں کرنا چاہوں آپ کے سامنے اس آیت کا جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ الذین یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 16 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے آج کے لیکچر میں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔